الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت 175 سے شروع کرنا ہے، اور میں آپ سے ہمیشہ گزارش کرتا رہا ہوں کہ آپ ذرا پڑھ کے آیا کریں۔ آج ابھی مجھے چیک کرنا ہوگا اور میرا سوال ہوگا آپ سے، پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ آپ میں سے کس نے اس کو اس کی آیت بقرہ کی بقرہ کی 175 کس نے پڑھی ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں ایک 174 پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس کا جو اس سے پہلی آیت ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ضروری ہے، پھر سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں 174 میں، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں۔ جب اللہ تعالیٰ الناس کہہ کے پکارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آئیں گے۔ ان سب لوگوں سے اللہ کا ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آ گئی ہے۔ یہ برہان کیا ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن پہ غور کیا کریں، یہ بڑی قرآن کریم، جی قرآن کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم۔ نہیں، قد جاءکم برہان، تم بالکل اس کے لفظی معنی یہی ہیں کہ یہ قرآن برہان ہے۔ تو برہان کے معنی کیا ہے؟ برہان کا مطلب کیا ہے؟ دلیل، ایک کھلی ہوئی دلیل سر، کھلی ہوئی دلیل۔ شاباش۔ کھلی ہوئی دلیل نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں ایسی دلیل جو بالکل قاطع ہو۔ وہ دلیل ایسی پکی سچی دلیل کہ وہی برحق دلیل ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ دلیل قاطع، ایسی دلیل جو اتنی پکی اور سچی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حق ہو نہیں سکتا۔ اس کے مقابلے میں کوئی دلیل جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ حق ہے۔ قرآن کو برہان جب لفظ اللہ نے فرمایا تو ایسی دلیل ہے قرآن کہ یہی برحق دلیل ہے، اور کوئی دلیل حق ہے ہی نہیں۔ اگر اس کے مطابق ہے تو حق ہے۔ برہان بھی کس کی طرف سے ہے؟ اگلا جو لفظ من ربکم، جو رب سچا پکا حق ہے نا، یہ اس کی دلیل ہے، لہذا یہ دلیل بھی برحق ہے۔ کتنے الفاظ پیارے ہیں اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے آپ کی طرف وہ روشنی بتائی ہے جو بالکل واضح ہے۔ وہ روشنی بھیجی ہے جو نازل کی ہے، وہ بالکل برحق ہے۔ اس کو نور مبین کیوں کہا؟ یہ واضح روشنی کیوں ہے؟ یہ وہ روشنی ہے کہ جس پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ صراط مستقیم کیوں نہیں کہتے؟ یہ صراط مستقیم کو روشن کرتی ہے، جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جنت کو جاتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح کو قرآن سے جوڑیں، پھر مزہ آئے گا۔ یہ نور مبین اس لیے ہے کہ روزے صراط مستقیم کو بالکل روشن کر دیتا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، یہ تھی آیت 174۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آیت 174 میں یہ جو چیز بیان ہوئی ہے، یہ کیا بیان ہوا ہے؟
دیکھیں نا، قرآن فہمی تو یہ ہے کہ مجھے پتا ہو کہ اس آیت میں کیا بیان ہوا ہے. جلدی بتائیں. سر یہ قرآن ایسی کتاب، ایسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جو حق اور باطل کو واضح بتا رہے اور زندگی گزارنے کی تمام جو احکامات اور آپ ٹھیک کہہ رہے رہنمائی ہے وہ ہیں. سنیں سنیں سنیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جواب اس سوال کا یہ ہے کہ اس میں قرآن کی 2 خصوصیات بیان ہوئی، قرآن کی 2 صفات بیان ہوئی. ایک یہ کہ وہ برہان ہے، دوسرا یہ کہ وہ نور مبین ہے. بس یہ ہے جواب. لمبا چوڑا آپ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس آیت، اسی طرح ہر آیت کو پڑھا کریں کہ اس آیت میں قرآن مجید کی 2 صفات بیان ہوئی ہیں. ایک ہے برہان، یہ رب کی برہان ہے. نمبر 2 یہ نور مبین ہے. بس اب مجھے بتائیں اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو خلاصے میں. بات کلیئر ہے؟ جی سر، الحمدللہ. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر دیکھیں، اس طرح آپ قرآن کو سمجھنا سیکھ جائیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں گے تو شرح صدر ہو جائے گا. فَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا، لہٰذا جو لوگ ایمان لائیں، باللہ اللہ پر، وَاعْتَصِمُوا بِهِ اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. یہ بھی جو ہے یہ ضمیر کس کی طرف ہے؟ کس کو مضبوطی سے پکڑ لیں؟ سر قرآن پاک کو. قرآن پاک کو. اچھا. فَسَيُدْخِلُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب داخل کرے گا، فی رحمت، اپنی رحمت میں، من ہو اس کی طرف سے، وہ فضل اور اپنے فضل ان پر فرمائے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے گا. اب پھر میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی بات بتائی کہ آپ لکھیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لائیں، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لائیں. نمبر 2، وَاعْتَصِمُوا بِهِ اور اس قرآن کو جو اوپر 114 74 اسی لیے میں نے پڑھی ہے، اس میں قرآن کی وہ 2 صفات بیان ہوئی ہیں، تو اس قرآن کو وہ مضبوطی سے پکڑ لیں گے. تو جب یہ 2 کام کریں گے، کیا؟ ایمان لا کے اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، یہ 2 کام کریں گے تو انعام کیا ہوگا؟ نمبر 1، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِ، اللہ تعالیٰ پہلا کام اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ وہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. تو یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ رحمت اللہ کی جب ملے گی جب ہم 2 کام کریں گے. کون کون سے؟ سر ایمان کے ساتھ قرآن پاک پر پختہ عمل. ایگزیکٹلی، یہ رحمت کی شرط ہے. ذرا سمجھے نا بات کو، جب غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. نمبر 1 تو یہ ان کو رحمت مل جائے گی، وہ فضل، اور دوسرا ان کو اللہ کا فضل. یہ فضل کیا چیز ہے؟ یہ فضل یہ ہے کہ جس کے وہ حقدار دے تھا جتنے کے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ دے گا. یہ فضل ہے کہ وہ ان کو توفیق بھی دے گا، ان کو اجر بھی دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب فضل ہے. اور تیسرا، پہلا کام کیا ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. دوسرا کام ان کو اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے گا. تیسرا کام وہ یہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور تیسرے فضل ان پر اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ ان کی صحیح صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا. اب دیکھیں یہاں ایک بات بڑی کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ وہ نماز میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم کب ملے گا ہمیں؟ کب ملے گا؟ جب ہم ایمان کے ساتھ قرآن پاک پر پختہ عمل کریں گے. ہاں ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں کس طرح چیزیں کھلتی ہیں جب ہم آیت پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ تم صراط مستقیم چاہتے ہو نا، پہلے تو مجھ پر ایمان، پکا سچا ایمان.
وہ لے آؤ. اور دوسری بات کہ اس قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ, پکڑ لو اس کو مضبوطی سے, اس کی ہر بات جس کا حکم دیا ہے وہ کرو, جس سے منع کیا ہے رک جاؤ. یہ 2 کام کرو. 3 چیزیں میں وعدہ کرتا ہوں. اللہ کا وعدہ کبھی, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. نمبر 1, وہ آپ کو رحمت عطا فرمائے گا, آپ کو فضل عطا فرمائے گا, آپ کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا. سوچیں ذرا, اگر اس آیت کو ہم سمجھ جائیں تو کتنی بڑی چیز ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے, کتنی بڑی حقیقت, ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ہمارا ٹاپک یہ جس تحت ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریاں کیسے دور کر سکتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں, فضل اور اس کے صراط مستقیم کی رہنمائی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. یہ دیکھیں, قرآن نے کھول کے بتا دیا. یہ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے. اس قاعدے پہ عمل کریں گے, آپ کو اللہ کی رحمت, اس کا فضل اور صراط مستقیم کی رہنمائی آپ کو مل جائے گی. نہیں, یہ نہیں کریں گے تو کوئی چیز آپ کو نہیں دے سکتا, کیونکہ اللہ کا اصول ہے, اللہ کا قاعدہ ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ الحمدللہ سر. کیا بات, سوال کریں تاکہ بات کلیئر ہو. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور چیز, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ کون سی آیتیں لکھ لیں تاکہ آپ پھر مہربانی کر کے ان کو دیکھیں, پھر اعتصام باللہ کا مضمون آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. ایک ہے سورہ نساء کی آیت 146, 146. سورہ آل عمران کی 101 اور 103, آل عمران 101 اور 103, اور سورہ حج کی آیت نمبر 78. 4 آیتیں ہیں. وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, کہ اللہ کے ساتھ مضبوطی سے اللہ کو پکڑ لو. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال؟ اچھا, اب آپ کا سوال نہیں ہے تو میرا سوال سنیے. یہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لو, کیا اس مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ سر اللہ تعالیٰ کے احکامات, اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, ان کی سنت اور قرآن, ان کو پکڑ لو. اللہ کا واہ, تقوی اختیار کر لو. اللہ اکبر, کیا بات آپ نے کہی ہے. پہلا جواب ٹھیک ہے, لیکن اصل جواب یہ ہے جب تقوی, یہ تقوی سمجھیں, یہ تقوی بڑی اہم بات ہے. تقوی ہی اختیار کرنا, اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. بلے تقوی کیا ہے؟ قرآن و سنت کی پیروی تو ہے. تقوی کیا ہے؟ نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا. یہ جب آپ کریں گے تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کو مضبوطی سے, اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے, اس کا معنی تقوی ہے. تقوی کو سمجھیں. یہ ہم نے بڑا غلط مفہوم تقوی کا سمجھ رکھا ہے. قرآن میں 64 مرتبہ آیا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کے حکم کے مطابق نیکیاں کرو, برائیوں سے بچو. کمال کی بات آپ نے کی ہے کہ تقوی, جو اللہ کا تقوی ہی اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اچھا, ایک اور بات جو آپ کو بحیثیت قرآن کے طالب علم کے سمجھ ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ سے ڈرو کا مطلب, اس کا صحیح مفہوم کیا ہے, یہ مجھے بتائیں. اس کو سمجھیں, جی خدا سے سمجھیں. ہم قرآن کو سمجھنے کی یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو سمجھنا ہے. جی سر ہر کام کرتے وقت اللہ ناراضگی کا سے ڈریں. دل میں ہونا چاہیے. جی اللہ سر جی کا اس کی خوف دل میں ناراضگی ہونا سے چاہیے ڈریں. ہر کام کرنے سے پہلے. دیکھیں, کام یہ جو آخرت کو سامنے. میری بات سنیں, چیزوں کو بالکل اصلی حالت میں سمجھیں.
تاکہ ہم بالکل کلیئر ہوں. یہ جو خاتون کہہ رہی ہیں نا کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بڑے غور سے سمجھیے. آپ میں سے اکثر مائیں ہیں الحمدللہ. آپ کا بچہ آپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ کس وجہ سے ڈرتا ہے؟ آپ تو اسے اتنی محبت کرتی ہیں، تو اس کو کیوں ڈرنا چاہیے؟ بتائیں نا. کہ میری ماں کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو. میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ہے ڈر اس کو، کہ یہ اتنی جو ماں کی ممتا مجھے میسر ہے، اگر میں غلط کام کروں گا جو اس کو پسند نہیں ہے، یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی. بالکل اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے، یہ مثال ماں کی نہیں دی جا سکتی، ماں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا اصل میں اللہ سے ڈرنا ہے. ورنہ اللہ تو کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت کی رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. یہ ہے اللہ کی ناراضگی. بہت اچھی طرح سمجھیے، بہت اچھی طرح سمجھیے. ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ کے بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل، دماغ، حواس، فہم و ادراک دیا ہے، اس کا استعمال کر کے اللہ کے کلام کو سمجھ کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق کر دیجیے. یہ تقوی ہے، یہی اعتصام باللہ ہے. بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کی روح کو سمجھ کے اپنی زندگیاں اس کے مطابق کر لیں. یہی اعتصام باللہ ہے، یہی تقوی، حقیقی تقوی یہ ہے. یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لی، پجامہ کٹھوں سے اوپر کر لیا اور پھر کیا وہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بالکل تقوی نہیں ہے. داڑھی اور پجامہ اور شکل و صورت یہ ظاہر ہے، باطن جب تک ٹھیک نہ ہو یہ ظاہری اللہ قبول نہیں کرے گا. ہاں یہ ظاہری ضروری ہے لیکن باطن کے ساتھ. تو یہ آیت آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے 174 اور 175 سورہ نساء کی. کوئی سوال ہے تو ضرور کریں، بہت اہم آیت ہے. اللہ کی رحمت کیوں چاہیے؟ اللہ کی رحمت، بہت اچھا، بہت اچھا. دیکھیے آپ کی اور میری زندگی، ہر سانس، ہر ضرورت کون پوری کر رہا ہے؟ کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہر میری اس ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے. تو یہی اس کی رحمت ہے. اب میں اس رحمت کو، یہ رحمت ہر ایک کے لیے ہے، اب میں اس رحمت کو اس کی حقیقی رحمت بنانے کے لیے مجھے اس کا تابعدار، فرمانبردار، اطاعت گزار بننا. جب میں بن جاؤں گا تو جس طرح ماں اس بچے سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے جو اس کا فرمانبردار ہوتا ہے، تو پھر وہ ماں کی صحیح محبت حاصل کر لیتا ہے. تو جب میں یہ کام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن جاؤں گا تو پھر اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت، اس رحمت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں اور نیک بن جاؤں گا. میرے معاملات اللہ تعالیٰ غیب سے مجھے امتحان لے لے کے ایک تو میری تربیت کر دیں گے کہ میں بہترین انسان بن جاؤں گا. نمبر 2، میں اس کا پسندیدہ ہوں گا تو وہ میرے جملہ دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اس کی رحمت کی وجہ سے میرے لیے آسان ہو جائیں گے. میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آسانیاں فراہم کی ہیں اپنی رحمت سے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو رحمت کا تو میں اور آپ شدید محتاج ہیں اس دنیا میں اور آخرت. بند ہے نا؟ بات کلیئر ہے؟ آخرت میں جنت بھی تو جنت میں داخلے کا رحمت کی وجہ سے ہوں گے. وہ رحمت یہاں کمانی ہوگی آپ نے.
وہ رحمت یہاں اس دنیا میں اعمال کریں گے تو وہ رحمت وہاں میسر ہوگی. اور کوئی سوال؟ ذرا آج آگے آیتیں دیکھیں، تقوی کی برکت دیکھیں. تقوی ہی میں نے بتایا نا، حقیقی تقوی، یہ ظاہری نہیں، اندر سے اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی سے، ہر برائی سے بچنا اور ہر نیکی میں سبقت کرنا. اللہ کہتے ہیں، سنیں سورۃ طلاق کی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ سے کی ناراضگی سے ڈرے، یہ کیا کام کرے؟ یتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر کے برائی چھوڑ دے اور نیکی کرے. اللہ کہتے ہیں پہلا اجر میں کیا دوں گا؟ یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی برائیوں کو دور کر دو. کیوں؟ وہ خود نیکیاں کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے بچائیں گے. پہلا انعام رحمت، برائیوں سے بچنا رحمت ہے نا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بہت بڑا اجر دیں گے. آخرت میں اجر کی شکل جنت ہوگی، اور دنیا میں اجر کی شکل اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوں گی. سورہ طلاق کی آیت کے الفاظ دیکھیں اور معنی اور مفہوم دیکھیں، فہم قرآن یہ ہے. کوئی سوال طلاق کی آیت 55 میں، ساری آیت 5 میں؟ ذرا آگے دیکھیے، غور سے دیکھیے. یہ سورہ کون سی انفال، سیئات کو دور کریں گے؟ اللہ کی تقوی چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ؟ ہر قسم کے گناہ. جتنا آپ تقوی اختیار کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، چھوٹوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ چھوٹوں سے بچائے گا. بڑوں سے بچنے کی، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو. بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ. اچھا، اب آگے چلیے، بڑے غور سے دیکھیے یہ آیتیں. اس لیے میں نے یہ سب سلیکشن کر کے آپ کو بھیجی ہیں، تاکہ ہم ان کو سمجھ جائیں گے تو قرآن کی روح سمجھ آ جائے گی. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ خطاب کس سے پہلے؟ سب سے پہلے کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے. مجھ ہم سے. سب مجھ کو سے ایمان والے دوسرے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں تم ایمان لائے ہو نا، سنو میری بات غور سے. یا ایھا الذین آمنو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی ناراضگی سے بچو گے. یہ ایک کام کرو گے تم، ہے مشکل کہ اللہ حکم دے رہے ہیں نیکی کا، وہ مجھے کرنا ہے، جو آج ہم نہیں کر رہے، اور اس کا نتیجہ ہم سامنے ہے. دنیا کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن ہم اس کا اللہ کے احسان کے طور پر اس کی عبادت نہیں کر رہے. اب سنیں کتنی بڑی بات ہے. ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کی ناراضگی سے بچو گے، پہلا کام کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کسوٹی بہم پہنچا دیں گے. وہ کسوٹی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تمہارے اندر حق اور باطل کو پہچاننے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ فراہم کر دیں گے، صرف اس بات سے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس سے اللہ نے منع کیا میں نے رکنا ہے. یہ آپ اگر تہیہ کر لیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کسوٹی، یہ معیار بتا دے گا کہ یہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو نا، یہ حق ہے یا باطل ہے. حق ہے تو کر لو، باطل ہے تو چھوڑ دو. یہ تمہیں کب نصیب ہوگا؟ جب تمہارے دل کے اندر یہ ڈٹرمینیشن، یہ پکا ارادہ ہوگا کہ میں نے نیکی کرنی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے برائی سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. یہ تقوی ہے، اور یہ آپ اگر کرنے پر تل گئے ہیں، پہلا کام اللہ تعالیٰ آپ کو، کہ آپ کو ضرورت یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کام حق ہے یا باطل ہے. یہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے اندر خود بخود یہ معیار پیدا کر دے گا، آپ پہچان لیں گے. نمبر 1. نمبر 2، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا. یہ برائیاں ہی تو انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی. کیوں؟
تم نے تہیہ کر لیا، اس کے لیے کوشش کر رہے ہو، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں یہ ضرور تم سے برائیاں دور کر دوں گا، تم نیکیاں کرو گے، برائیوں سے بچو گے، یہ میری تائید اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ دوسرا نمبر اور تیسرا نمبر، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور پھر اللہ جب تم یہ روش پکی اختیار کر لو گے، ماضی کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور حال اور مستقبل میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی، جو جب تم توبہ کرو گے تو وہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ تین کام، ایک تمہیں حق و باطل میں تمیز سکھا دے گا تقوی اختیار کرو گے تو، نمبر ایک، نمبر دو تمہاری برائیاں دور فرما دے گا، نمبر تین تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو تمہاری تقوی کی روش اور توبہ استغفار کی روش کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت آئی ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ کیا فضل انہوں نے کیا ہے؟ آپ کو گناہوں سے بچا لیا ہے، اس نے مومنوں کو معیار بتا دی ہے، اس نے مومنوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ایک لفظ کو دیکھیں، جوڑیں، سمجھیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ قرآن ایسا ختم کرنے کی بات نہیں ہے، یہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، پڑھ کے سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا، اور پھر اس سے وہ مقصود برآمد کرنا جو اللہ کے رسول نے جس مقصود کو پا کر عمل کر کے اور صحابہ و صحابیات کی تربیت کر کے یہ قرآن تربیت کرتا ہے۔ یہ ہماری ساری کمزوریاں خامیاں دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ ایسا کرم کیا، ایسا فضل کیا کہ اس کی حفاظت بھی لے لی، قیامت تک آپ کے پاس وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا۔ کوئی سوال، کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی سر یہ جی جو یا لکم فرقان ہے، اس میں وہ دعا آ سکتی ہے، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ یہی تو تقویٰ ہے۔ سر جی یہ یہ دعا، فضل، رحمت اور فضل میں ایک کیا منٹ فرق ہے؟ پہلے سوال کا جواب مکمل ہونے دیجیے کریں پھر۔ ہاں، تو یہی تو تقویٰ ہے، ارنا الحق حقا، ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا، باطل کو باطل، معیار مجھے حق اور باطل کی پہچان بتا اور حق کرنے کی توفیق دے اور باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ بہت قیمتی دعا ہے، ہمیں مانگنی چاہیے، یہی تقویٰ ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر جی الحمدللہ۔ ہاں عظمیٰ صاحب آپ فرمائیے، اب آپ کیا سوال تھا آپ کا؟ سر جی رحمت اور فضل میں فرق بتا دیں۔ ہاں جزاک اللہ۔ دیکھیں اب ذرا سا بڑے غور سے سنیں اور سب سمجھیں۔ ایک رحمت ہے جو دنیا میں عام ہے، کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ یہ رحمت جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ کیوں؟ آخرت میں اس کا حساب دے گا تو پتہ چلے گا، لیکن دنیا میں اس نے کافروں کو بھی دے رکھی ہے، مسلمانوں کو بھی دے رکھی ہے۔ اور پھر ایک دنیا کا ایک اصول بنا دی ہے، جو جس کے لیے کوشش کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا تو عنایت کر دے گا۔ یہ ہے ایک رحمت جو ہر ایک کے لیے ہے۔ ایک مسلمانوں کے لیے خاص رحمت ہے، اہل ایمان کے لیے۔ وہ رحمت کیا ہے؟ وہ جب اللہ کی دین کے لیے طلب اور تڑپ رکھ کے کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور وہ اس رحمت کی وجہ سے اس آسانیاں پیدا کر دیتا ہے نیکیوں کو کرنے میں، اور برائیوں کو سے روکنے میں وہ راستے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ خاص رحمت مومنوں کو لی ہے۔ رحمت کی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سوال کریں۔ جتنی میں نے بات بتائی ہے سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب آئیے فضل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم نیکی کرو گے تو میں اس نیکی کا بدلہ 10 گنا دوں گا۔ یہ فضل ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق اس کی رحمت بھی ہے، اس کا فضل بھی ہے۔ دونوں کو سمجھیں، الگ الگ سمجھیں۔ رحمت اس نے توفیق بخش دی، فضل
کہ اس کا انعام بڑھا کے دے دیا۔ فضل کا مطلب ہے اس سے ایکسٹرا چیز ہے، کوئی عمل کا 10 گنا ہونا ایکسٹرا ہے، اور وہ فضل ہے۔ رحمت خود بخود ہوئی۔ اب بات کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ جی سر، جزاک اللہ، بہت اچھا سمجھایا آپ نے، اب سمجھ آ گیا۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ طلاق کی 5 میں کہا کہ تم تقوی اختیار کرو، میں تمہاری برائیاں دور کروں گا، تمہیں اجر دنیا اور آخرت میں دوں گا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی صرف اختیار کرنے پر 3 انعام ہیں۔ ایک ہے تمہیں حق و باطل کا معیار سمجھ آ جائے گا، سمجھا دے گا اللہ، تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ کیوں؟ سابقہ گناہ اس لیے بخشے جائیں گے کہ تم نے توبہ کر کے اللہ کے راستے، اور جو چھوٹے موٹے دوسرے گناہ ہو رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ انسان توبہ کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر رہا ہے۔ اب آ جائیے آیت نمبر، حدید کی آیت ہے بڑی زبردست، ہر آیت زبردست ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، آپ سے اور مجھ سے خطاب ہے۔ بلا جب قرآن ڈائریکٹ ہم سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے جو اس حوالے سے کہی گئی ہے؟ کہ جلدی بتائیں۔ یہ ہے فہم قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور سے سنو، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے، خود تمہارے لیے، پڑھنے والے تیرے لیے نصیحت ہے۔ فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اتنی بات نہیں سمجھتے ہو کہ قرآن تم سے مخاطب ہے؟ تم کچھ آیتیں کافروں کے ساتھ جوڑ دیتے ہو، کچھ یہودیوں کے ساتھ، اور اپنے آپ کو، حالانکہ سو سب باتیں تمہارے لیے ہیں۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کی کتاب۔ یہودیوں کی برائیاں بتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس سمجھا رہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرنا۔ کافروں کا انجام بتا رہا ہے تو ہمیں ڈرا رہا ہے کہ تم یہ کفر کرو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ آج دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی گرفت میں ہیں، ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں۔ دنیا میں آپ سوچ سکتے ہیں، میں نے بتایا نا، میں نے آنوں میں روٹی خریدی ہے جو آپ اب سینکڑوں میں خرید رہے ہیں۔ میں نے ٹویوٹا کرولا 300 میں بھرائی ہے، 1300 سی سی۔ آج 1300 سی سی کم از کم 9-10 ہزار میں بھرتی ہے۔ تو اب سنیے ذرا سورہ حدید کی آیت، دیکھیں نا قرآن کتنا کلیئرلی بتاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ نمبر 1 لکھیں، اتقوا اللہ پہ نمبر 1 لکھیں، تقوی کا اختیار کرو اللہ کا، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تقوی کی اختیار کرو۔ اب اس میں اللہ پیچھے ایمان پہلے بھی آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا، نمبر 1 ایمان لاؤ، نمبر 2 تقوی اختیار کرو، نمبر 3 رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمال کی بات کہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں سے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا۔ رحمت بھی 2 حصوں میں۔ نمبر 1 وَيَجْعَلْ لَهُ نُورًا، اور اس تقوی کی روش کی وجہ سے وہ ایک نور، اس کو اللہ اس ایک نور پر چلائے گا۔ تمشون، ہاں، نورن تمشون بہی، نور جس کے ذریعے تم چلتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ نور فراہم کرے گا، اور جس کی وجہ سے تم اس نور کی وجہ سے تم اس نور کی روشنی میں چلو گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر پل صراط پر صراط کہاں؟ مستقیم۔ سر جی ایک آیت پڑھ دوں؟ یہ بات ہوئی، نہیں، یہ بات ہوئی نا، صراط سے آپ صراط پہ پہنچ گئے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ دنیا میں اللہ بات کر رہا ہے کہ اس نور سے صراط مستقیم، ٹھیک کہا ایک خاتون نے کہ وہ نور جس سے تم چلو گے، کس پر چلو گے؟ یہ آپ کو سمجھنا ہوگا، صراط مستقیم پر۔
قرآن کو ذرا سمجھے نا، اس الفاظ ایک ایک آیت کو لے کے اس لیے چل رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو، ایک اصطلاح کو، تاکہ ہم پوری طرح سمجھیں۔ تو فرمایا کہ تم اگر تقوی کی روش اختیار کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، جو جیسا ایمان مطلوب ہے وہ لے کے آؤ گے، تو دو قسم کی رحمتیں آپ کو اویلیبل ہوں گی۔ پہلی کہ وہ تمہیں صراط مستقیم میں چلنے کے لیے روشنی عطا کروا دے گا۔ نمبر دو، وہ یغفر لکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، تمہارے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا، اور تمہیں جو ہے آئندہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے وہ تم توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بخش دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور آخری بات، صفت کون سی اللہ تعالیٰ کی لائی گئی ہے؟ جلدی بتائیں۔ غفور الرحیم۔ ہاں، کیا بات ہے۔ پھر اللہ آپ سے اسی صفت سے ڈیل کرے گا کہ وہ تمہارے لیے گناہوں کو بھی بخشنے والا غفور بھی ہوگا اور رحمتیں کرنے والا بھی ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، آپ نہیں بتائیں گے؟ ہاں جی، کیا شرط ہے یہ کہ وہ ہم سے غفور الرحیم کا معاملہ کرے؟ صراط تقوی۔ مستقیم پہ چلیں گے تو تب۔ صراط مستقیم پر چلیں گے۔ کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ آیت میں رہیے، اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، دو شرطیں ہیں۔ یہ غلط بات کرتے ہیں آپ کہ آیت سے باہر جا کے معنی ڈھونڈتے ہیں۔ اب بتا دیا، شرط ہے تقوی اختیار کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یعنی ان کے نقش قدم پر چلو، یہ سب کچھ تمہیں اویلیبل ہوگا۔ اچھا، اس آیت کو مفسرین نے کہا ہے کہ یہ دورہ، اصل میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دورہ اجر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں، ایک تو کہ انہوں نے ایمان لائے حضرت موسیٰ پر، یہودی اور عیسائی، موسیٰ عیسیٰ دونوں پر لائے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو یہاں شرط ہے، لہٰذا ان کو دو اجر ملے گا، ایک اس اپنے سابقہ ایمان کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ ان پر ایمان لے آئے، یہ دوسرا اجر ان کو ملے گا۔ سر جی سورہ آل عمران کی سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے اس میں ذکر ہے ان کا۔ بالکل ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 100%۔ اچھا، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ لیکن اب یہاں بات ختم نہیں ہوتی، جب آپ غور و فکر کرتے ہیں نا تو آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بات صرف ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر نبی، ہر شخص کے لیے ہے جو مومن صالح ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ یہ بھی اس کا صحیح مفہوم ہے، پہلا بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی سوال؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، یہ جو آیا ذکر کہ اللہ تمہیں وہ نور بخشے گا جس میں روشنی میں چلو گے، ایک تو یہ صراط مستقیم کا نور ہے، اور یہ زندگی میں ہدایت کا نور بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسا نور بخشے گا نہیں، تمہیں وہی کہ تو تم نور ہے جو آپ ہدایت، کہہ رہے ہیں، وہی تو ہدایت کا نور ہے جو صراط مستقیم پہ چلاتا ہے ہمیں۔ دنیا میں چلو گے تو پھر صراط مستقیم پہ بھی نور ملے گا۔ دنیا میں چلو گے نا تو آیت، اسی صورت کی آیت 12 میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کے پاس ایک نور ہوگا دائیں اور بائیں، یہ وہ نور ہے دوسرا، ایک آخرت میں جی سر، اور ایک دوسرا یہ دنیا میں۔ قرآن جی نے کوئی جی بات چھوڑی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا دماغ، عقل، فہم و ادراک استعمال کریں تو باتیں بڑی کلیئر ہیں، اور جب ہم اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں وہ سمجھ اور تیز ہو جاتی ہے۔ کوئی سوال؟ جی سر، جزاک یہ آپ نے ان کے لیے تو بتایا نا کہ یہود اور نصارہ کے لیے کہ دو اجر ہے، تو ہر شخص کے لیے اس میں دو اجر کیسے ہے؟
مومن ہر شخص کے لیے نہیں، مومن صالح کے لیے، تقوی اختیار کرنے والے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پہ چلائے گا، اور آخرت کا نور آپ کو پتہ ہے، اسی کو سورہ حدید کی 12 میں بتایا کہ ایک نور ہوگا جو مومنوں کو اویلیبل ہوگا، اور اس کی روشنی میں وہ پہنچیں گے وہاں اس میں میدان حشر میں، اور وہاں بھی وہ نور ان کے ساتھ ہوگا، اور پھر بالآخر وہ پہنچ جائیں گے جنت میں، جہاں ان کے لیے وہ نور ہوگا جو جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ آگے چلیے، سورہ محمد کی آیت، ذرا الرٹ بیٹھیے اور سوالوں کو سنیے، جواب دیجئے یا جواب سمجھیے، تاکہ ہم والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت کی راہ چلتے ہیں، ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، زادہم ہدا، اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میری ہدایت میں اضافہ ہو تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ تقوی کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ ہدایت کے راستے پہ چلنا ہوگا، جتنا میں اس پہ چلوں گا نا اتنی زیادہ ہدایت بڑھتی چلی جائے گی، اور مجھے اس راستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن و سنت کے راستے پر چلنا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں یا میں چاہتا ہوں کہ میری ہدایت بڑھے اور زیادہ ہو تو مجھے ہدایت کا راستے پہ چلنا ہو۔ دنیا کی مثالیں نہیں دینی چاہیے، لیکن سمجھنے کے لیے میں دے رہا ہوں۔ ایک شخص نے سائیکل چلانا سیکھا، پہلے وہ گرتا پڑتا، لیکن جب جوں جوں چلاتا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بھلا، اس کو کیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ آسانی ہو جاتی ہے، پھر ماہر ہو جاتی ہاں بالکل اسی طرح اللہ کے راستے پہ جب چلتے ہیں آپ، چھوٹی سی موٹی مشکلات شروع میں آتی ہیں، ان کو جب انگیز کرتا ہے بندہ تو اللہ اور تیز کرتا ہے، اللہ اور ہدایت دیتا ہے، بندہ اور اللہ کے راستے پر جم کے استقامت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ آیت آگے آیت تحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کون سی توبہ کرو؟ توبۃ النصوحا۔ یہ توبۃ النصوحا کیا ہے؟ سورہ مریم کی آیت رہ گئی ہے۔ اور ساری، ہاں بالکل وہی ہے، اوپر محمد کی جو آپ میں نے پڑھی ہے نا، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا خدا، جو لوگ راہ ہدایت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ بالکل وہی آیت ہے، مفہوم وہی ہے جو سورہ محمد کا ہے، کہ زیادتی ان کی ہدایت میں ہوتی ہے جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں۔ بالکل وہی۔ کوئی سوال ہے تو کریں۔ اب سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگو تم یا ایھا الذین آمنو، خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے پہلے، پھر اہل ایمان سے بھی ہے، توبوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، پلٹو، رجوع کرو۔ کس کی طرف؟ یہ دنیا کی محبتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی محبت میں کے تحت دنیا سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی طرف بڑھو۔ جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو رجوع بھی کیسا کرو؟ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ۔ توبۃ نصوح کیا ہے؟ گناہوں سے جو کر رہا تھا بندہ ان کو چھوڑ دینا، ان سے باز آ جانا، اور پھر اللہ کی پسند کے مطابق عمل کرنا، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا، اور جو اللہ نے حکم دیا وہ کرنا۔ جب یہ اس توبہ ایسی ہو کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکیاں کرے، برائیوں سے بچے جس طرح اللہ چاہتا ہے، یہ ہے توبۃ النصوح۔ یہ توبہ کرو، عسیٰ ربکم، ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے۔ یہ لفظ عسیٰ کو ذرا پکڑے، عسیٰ کا معنی ہو سکتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ تمہاری توبہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تم نے واقعی توبۃ النصوح کی ہے تو پھر اللہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، وَيَدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ مشروط ہے
اگر توبۃ النصوح ہے تو ٹھیک ہے، توبۃ النصوح نہیں ہے تو گناہ پھر معاف اور جنت ملنا جو ہے وہ مشروط ہے توبۃ النصوح کے ساتھ۔ کوئی سوال؟ اچھا جی، ایک سوال ہے کہ جیسے ہم دل سے وہ مان لیتے ہیں، ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور ایک وقت تک اس برائی کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن نادانستگی میں کبھی وہ پھر سے دوبارہ ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں اس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں دوبارہ پھر ہمیں توبۃ النصوح کرنی پڑے گی، جیسے بالکل غیبت وغیرہ ہے۔ دیکھیں نا، توبہ تو آپ کو دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سٹنگ میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ توبہ تو میرا اور آپ کا، دیکھیں نا، ہر فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بھلا؟ آپ بتائیں مجھے۔ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر۔ ہاں، وہ ہستی جس سے گناہ سرزد ہوتے ہی نہیں تھے، اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا، وہ ہمارے لیے ہے توبہ۔ تو اگر آپ کو بھول چوک سے یا کوئی وجہ سے ہو جائے، توبہ کریں اور توبہ نصوح پہ اسٹک کریں، اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر واپس آئیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی، الحمدللہ۔ آگے آئیں، والذین جاہدوا فینا، اللہ اکبر، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں، یہ جاہدو کا مطلب کیا ہے بھلا؟ پہلے جب موسٹ کوشش۔ ہاں، والذین جاہدو کا مطلب ہے ایسی کوشش جس میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، پارشل ایفرٹس نہیں، مکمل یکسوئی سے کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے غور سے دیکھیے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، لام بھی تاکید کا ہے اور نون شد والا بھی تاکید کا ہے، تو ترجمہ کریں گے جو لوگ بھرپور کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور بے ضرور ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ بڑی کمال کی آیت ہے، کمال کی۔ جد و جہد کریں، کوئی کسر چھوڑے نہیں محنت کرنے میں، تو اللہ کہتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تو محسنوں کے ساتھ ہے۔ یہ محسن کون ہے یہاں آیت میں؟ جلدی بتائیں۔ والذین جاہدوا فینا۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ دیکھیں، ہم سب کو جس طرح یہ خاتون قرآن سے ہمیں مطلب بتاتی ہے نا، سوچے کریں، سمجھا کریں، اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والذین جاہدوا فینا، جو اللہ کے راستے میں انتھک کوشش کرتے ہیں، وہ ہیں محسنین۔ یہاں آیت کے اندر موجود ہے، تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ اللہ نے دماغ اسی لیے تو دیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، میں نے تو تمہیں یہ ساری سنی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین جاہدوا فینا، ساری ہاں، ہم نے تمہیں قوت سماعت، قوت بصارت، قوت سماعت دی، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم شکر کم ہی کرتے ہو۔ یہ کم شکری ہے کہ انسان ان پہ غور نہیں کرتا، ورنہ بڑا کلیئرلی جیسے اس خاتون نے آپ کو بتایا ہے کہ محسنین یہاں والذین جاہدوا، جنہوں نے انتھک کوشش کی، وہ ان کو اللہ محسن کہہ رہے ہیں۔ فائدہ ان کا اپنا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی سوال اس آیت کے بارے میں؟ عنکبوت کی 69، یہ آخری آیت ہے۔ اب سنیں، اللہ اکبر، سورہ حدید کی پہلے 28 پڑھی ہے، اب سورہ حدید کی 25 آ گئی ہے۔ ذرا غور سے دیکھیں اور بڑے غور سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، ہم نے اپنے رسول بھیجے۔ اللہ کا کرم ہے نا یہ؟ اچھا، رسول اللہ کا کرم کیوں ہے بھلا؟ اللہ کا احسان کیوں ہے رسول؟ قرآن سے بتائیے۔ آیت پڑھ چکے ہیں آپ؟ سورہ آل عمران کی 164 میں جو من اللہ ببعث فیہم۔
دیکھا آپ نے یہ بہن ہماری کس طرح سے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان ہے، ہر رسول کی بعثت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے یقیناً اپنے رسول بھیجے۔ نمبر 1 لکھیں بالبینات، نمبر 1 بینات کے ساتھ، نمبر 2 وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، نمبر 2 اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب نازل کی، اور نمبر 3 والمیزان، 3 چیزیں رسولوں کے ساتھ بھیجی اللہ نے، بینات، ایک کتاب اور ایک میزان۔ کس لیے بھیجا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، کیوں دیا ہے بھلا؟ آپ ذرا چپ رہیں، اچھا آپ چپ رہیں جی۔ اللہ نے یہ 3 چیزیں کیوں رسولوں کے ساتھ بھیجی ہیں، مقصد کیا تھا؟ سر آیت میں مشکل آگے آ پڑھو بھائی، آیت میں آگے پڑھو، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، ان تینوں کے ذریعے لوگوں کو عدل پر قائم کر دیں۔ یہ معاشرہ اس طرح نہ ہو جس طرح آپ کے ملک کا معاشرہ ہے، عدل نام کی چیز ہے ہی نہیں، اور تباہی دیکھ رہے ہیں۔ جب عدل قائم ہوگا اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گے آپ کے ساتھ، معاشرتی، معاشی، سیاسی، ہر قسم کی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی سہولتیں آ جائیں گی ان سارے پہلوؤں سے۔ قرآن کتنا عظیم ہے، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ رسول 3 چیزیں لے کے آئے، اور تینوں کا مقصد عدل قائم کرنا۔ یہ نافذ ہوگا تو ملک میں عدل ہوگا۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ لقد ارسلنا رسولا بالبينات، یہ کون سی آیت سے میڈم نے تشریح دی ہے؟ تو وہ آیت بتا دیں نہیں، کیا فرمایا آپ نے؟ کہ آنٹی جی میڈم نے بات آل عمران کی 164 ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں جی۔ اب آئیے پہلے مجھے بتائیے بینات کیا؟ میزان کا مطلب کیا؟ میزان کا کیا مطلب ہے؟ میں ابھی آ رہا ہوں، آپ بالکل صبر تو کریں، پہلے مجھے بتائیں بینات کیا ہے؟ نشانی واضح نشانیاں۔ معنی مت مجھے بتائیں، بینات قرآن سے بینات سے مراد کیا ہے؟ سر یہ صحیفے، کتابیں اور جو بھی معجزے وہ تو آگے آ گیا، رسولوں کو۔ کتاب آگے کتاب کا لفظ آ گیا، آپ کی بات غلط ہے۔ معجزات جو ان کو دیے جاتے تھے رسولوں کو۔ یہ بھی پارشلی ٹھیک ہے، بینات صرف معجزے نہیں ہیں۔ دیکھیں بین سے نکلا ہے، بین جو بالکل بات واضح، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو بینات دی ہیں، ایک تو وہ معجزے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 وہ ساری جو بھلائیاں جو ان انبیاء نے کر کے دکھائیں، برائیوں جن سے بچ کے دکھایا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ساری کی ساری بینات ہیں۔ انبیاء نے آپ کو آ کے قرآن میں دیکھ لیں، بار بار قرآن کہتا ہے ذرا غور تو کرو، آسمان میں، زمین میں، چاند میں، ستاروں میں، سیاروں میں، اس میں سولر سسٹم میں، کیوں؟ یہ نشانیاں ہیں کس کی؟ اس کامل و اکمل ہستی اللہ کی، جس نے ان کو ایسا بنایا اور ان کو ایسا چلایا کہ وہ آج تک، شروع سے لے کر آج تک اور قیامت تک بالکل اس کے حکم کی عین پابندی کر رہی۔ یہ ہے واضح نشانی۔ بات سمجھ آ گئی؟ سوال کریں۔ دوسری بات، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اب کتاب آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار ہدایات کا سامان ہے۔ ہمیں مالی زندگی، ہماری معاشی، معاشرتی، آئلی، کوئی بھی زندگی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، کوئی بھی زندگی ہو، کوئی پہلو ہو، ہر ایک کے لیے اس کتاب میں احکامات موجود ہیں۔
سر جی خانگی بھی آ جاتا ہے نا اس میں تمام ہر طرح سے. آئلی جو میں نے کہا ہے تو آئلی آپ نہیں سمجھے. خاندانی تو اسکمانی ہے، اور کیا ہے؟ جی سر. یہ ہو گیا کتاب. اب ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ میزان کیا ہے، تو میزان کا مطلب سمجھیے، غور سے سمجھیے. میزان کہتے ہیں ترازو کو. ترازو کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ چیز ہلکی ہے یا بھاری ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. تو میزان جو انبیاء وہ معیار حق و باطل لے کے آئے ہیں جی، جس کو یہ بتا دیتا ہے کہ اخلاق، یہ افکار سچے ہیں جھوٹے ہیں، یہ اخلاق سچے ہیں جھوٹے ہیں، یہ معاملات سچے اور جھوٹے ہیں. تو یہ ہے میزان جو ہمیں پورے حق واضح کر دیتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. یہ ہے میزان. کوئی سوال؟ ان آیات کو بڑے غور سے سمجھیے، یہ روح ہے قرآن کی. اگر بات کلیئر ہے تو آگے چلیے. آج میں ختم کرنا چاہتا ہوں. کل سورہ نوح اگلی ہے 71 نمبر پہ، وہ کل ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے اللہ کے رسول ان سے کہہ دو، اہل ایمان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اچھا، اللہ سے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ جلدی بتائیں. میں بتاؤں سر جی؟ آپ چپ رہیں، ذرا لوگوں کو موقع دیں، تاکہ آپ ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دیتے ہیں. ہر ایک کو اس طرح جواب دینا چاہیے، مجھے بھی اسی طرح جواب دینا چاہیے. سر وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. ایبسولوٹلی کریکٹ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ کی آیت 164 کا ایک پورشن، 165 کا ایک پورشن ہے، 165 نمبر بقرہ. اہل ایمان کا ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ اولاد ہو، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، سب سے پہلے ان سے، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے. پھر ان کس سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ نے بتایا ہے. تو اس کا ثبوت کیا ہوگا کہ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ ثبوت کیا ہوگا؟ شرط کیا ہے؟ جلدی بتائیں. فتبعون، شاباش. فتبعونی آگے لکھا ہوا ہے. تو تمہیں ثبوت، شرط یہ ہوگی کہ تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اگر یہ کام کرو گے، پہلی بات تم ثبوت دو گے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے اتباع رسول میں، نمبر 1. نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم. اب یہ اللہ جس صفت سے تمہیں ڈیل کرے گا، جس صفت کے ساتھ تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا، وہ غفور اور رحیم کی صفت ہے، بشرطے کہ تم اتباع رسول کرو. سمجھیں ذرا بات کو. اللہ اکبر. کوئی سوال؟ شاباش. کوئی سوال؟ آخری آیت آج کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے. امت کا مطلب ہے کہ ایک گروہ، ایک امت ضرور ہونی چاہیے. یہ مسٹ ہے. کون سی امت؟ وہ کیا کام کرے؟ نمبر 1 یدعون الی الخیر، وہ خیر کی دعوت دے، نمبر 1. نمبر 2، وہ یامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دے. نمبر 3، وہ ینہون عن المنکر، اور تیسرا کام کرے کہ وہ برائیوں سے روکے. وَأُولَئِکَ ہم المفلحون، صرف یہی گروہ فلاح پائے گا جو 3 کام کرے گا. اب آپ اس آئینے میں دیکھ لیں ہم کہ میں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، یدعون الی الخیر کر رہے ہیں، یامرون بالمعروف کر رہے ہیں، ینہون عن المنکر کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو یامرون بالمعروف، معروف کیا چیز ہے؟ کیوں قرآن معروف کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟
جلدی بتائیں، ٹائم تھوڑا ہے. سر جی اچھے اور نیکی کے کام جو قرآن کے مطابق قرآن کو معروف یہاں پہ سمجھ لیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ویسے معروف نیکی کو کہتے ہیں جو عرف، جس کو جانی پہچانی ہے. ہماری فطرت میں اللہ نے رکھ دیا نیکی کی پہچان. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، یہاں معروف سے مراد وہ نیکی ہے جو قرآن و سنت جس کو کہے. بالکل اسی طرح منکر بھی ہر وہ بری چیز ہے جو ہم انسانی فطرت جیسی اللہ نے بنائی ہے اس کو برا جانتی ہے. لیکن اصطلاحاً یہاں منکر کا مطلب ہے ہر وہ برائی جو قرآن و سنت نے برائی کہی. یہ ہے معروف اور منکر کا. اور آپ دیکھ لیں یہاں بتا دیا اولئک ہم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو صرف فلاح پائیں گے. 3 کام کریں گے. میں اور آپ تینوں کام کر رہے ہیں. آپ اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو پابند بنا رہے ہیں. سوچیں ذرا، آپ آج کی غلاظتوں سے، گمراہیوں سے بچا رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے جو لوگ آپ کے کنٹرول میں ہیں. سوچیں، غور 100 دفعہ سوچیں. اس ہینڈ آؤٹ کو سنبھال کے رکھیں، پرنٹ کرا کے اپنے پاس فائل میں رکھیں، دوسروں کو بھیجیں، سمجھیں، سمجھائیں. جو چیز پھر بھی کلیئر نہ ہو، میں حاضر ہوں اگر میں جواب دے سکا تو. سر اللہ پاک ہم لوگوں کو اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلائے. آمین آمین. سر جی ایک سوال ہے. جی حکم. سر جی یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بھئی یامرون بالمعروف تو آسان ہے، لیکن وہی ینہون عن المنکر جو ہے یہ مشکل ہے؟ دونوں آسان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام بتایا ہے نا وہ بڑا زبردست اور مشکل ہے. لیکن جب مومن پکے سچے ایمان کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے. مشکل کام کب آسان ہوتا ہے؟ یہی اللہ کی رحمت اور یہی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ انسان جب اس کو کرنے کا ارادہ کر کے اور تہیہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے. بے شک دونوں آسان مشکل ہیں اور دونوں آسان ہیں. مشکل اس وقت ہیں جب انسان دنیا کے لیے کرتا ہے، اور جب اللہ کے لیے کرتا ہے. دیکھ لیں آپ کے ملک میں نہ امر بالمعروف ہے نہ ہی عن المنکر ہے، اور حال دیکھ لیں آپ. تباہی کی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ ہاں، مدینے کی ریاست میں قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق وہاں یہ سارا کام ہو رہا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. دیکھ لیں برائیاں کس طرح منیمم تھیں اور نیکیاں کس طرح غالب تھیں. لہذا مشکل کام وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل ہو جائے. آسان اور مشکل کو آسان اللہ تعالیٰ اس وقت کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے جب انسان اس پر تہیہ کر لیتا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان بنا دیتا ہے. لیکن سر آج کل ایک سب منٹ، کچھ الٹ. ایک منٹ، ذرا بات میری مکمل ہونے دیا کر، ورنہ بات آپ جب بیچ میں سلسلہ توڑ دیتے ہیں تو اصل بات. آپ دیکھیں کس طرح افغانوں نے شکست دی ہے، بھوکے ننگے جن کا نہ کھانا پاس، نہ انہوں نے امریکہ اور الائز اور نیٹو سب کو دنیا میں حیران کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہے اللہ کی تائید اور نصرت. تاریخ گواہ ہے، آپ کے نیئر فیوچر کی میں اگزامپل دے رہا ہوں. جب انہوں نے آج 1 سال 1.5 ہوا ہے اس ملک کو، ورلڈ بینک جیسی گمراہ طاقتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں ان کی بڑی ٹھیک جا رہی ہے ان کی اکانومی. تو آپ اللہ کے حکم پر چل کر کو دیکھیں. وہ ملک پاکستان جس کے اندر اللہ نے سارے وسائل رکھے، 75 سال سے ہم اللہ کی خلاف ورزیاں کر کے، اللہ کے احکامات سے بغاوتیں کر کے آج کس تباہی کے گڑھے میں گرے پڑے ہیں. تاریخ آپ کے سامنے ہے، زمانہ گواہ ہے. سوچیں سمجھیں. اللہ نے جو بات کی ہے وہ بڑی کھول کھول کے بالکل عملی ہے، فطری ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، کسی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے آپ کا جو ہم نے قرآن نے کہا تھا نا وہاں سورہ معرج میں کہ یہ قرآن جو ہے
یہی ہماری بیماریوں اور خامیوں کا علاج ہے۔ ہم نے پوری تفصیل سے ساری آیتیں تو نہیں لیکن کافی آیتیں میں نے آپ کے سامنے کھول دی ہیں، ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیج دیا ہے، ہینڈ آؤٹ میں ساری چیزیں موجود ہیں، زبانی ان کا ایکسپلینیشن آ چکا ہے آپ کے پاس۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں تاکہ ہم اپنی زندگیاں اس قرآن و سنت کے مطابق کر کے اپنی خامیاں دور کر کے اللہ کی رحمتوں اور اس کے فضل کے مستحق بن سکیں۔ آمین۔ اب اگر کوئی آمین۔ کامنٹ، کل ہم سورہ نوح شروع کریں گے انشاءاللہ جو 71 نمبر پر ہے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس، کوئی کلیئرٹی جو چاہیے تو ضرور پوچھیں۔